الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، آج کی اس مجلس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مبارک کے حوالے سے کچھ احادیث کی روشنی میں کچھ معروضات آپ کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو احادیث ہم پڑھیں سنیں اس پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر یقین رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معجزہ عجز سے ہے، جس کا مطلب عاجز کر دینا. نبی کے ہاتھ پر کسی ایسی عادت مبارکہ کا ظاہر ہونا جو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر نہ ہو سکے، یا عام روٹین میں اور عام عادت میں ایسا نہ ہوتا ہو، یعنی خرق عادت اور خلاف عادت کسی چیز کا ظاہر ہو جانا کہ جس کے ظہور سے دوسرے دنیا والے عاجز ہوں، تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور اگر ایسی ہی چیز کسی اللہ والے کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اور کرامت بھی اصل میں ایک طرح کا نبی کا معجزہ ہی ہوتا ہے کہ کسی ولی کے ہاتھ سے جو خرق عادت جو بات ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس وجہ سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنے نبی کا متبع ہوتا ہے، اپنے نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو طرح طرح کے معجزات سے نوازا. ہر نبی کو مختلف معجزات سے نوازا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع المعجزات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے سینکڑوں معجزات سے نوازا گیا تھا. اور انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات سے نوازا گیا. جہاں عملی معجزات سے آپ کو نوازا گیا، وہاں علمی معجزے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا تھا. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے، ان کے معجزات ان کی حیات مبارکہ تک تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں اس میں سے ایک معجزہ قرآن مجید کی صورت میں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور انشاءاللہ العزیز تا قیامت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دنیا کے سامنے اسی طرح موجود رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہی قرآن ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے معجزوں سے نوازا ہے، اور مجھے جس معجزے سے نوازا گیا ہے وہ اللہ رب العزت کی وحی ہے. اللہ نے دنیا والوں کو یہ چیلنج کیا کہ تم میں اگر ہمت ہے، تمہیں اپنی زبان دانی کے اوپر، اپنی فصاحت و بلاغت کے اوپر بڑا ناز ہے. عرب والوں، تم تو اپنے آپ کو بڑے فصیح و بلیغ کہلاتے ہو کہ ہم جیسا کلام کوئی لکھ نہیں سکتا، کوئی کر نہیں سکتا. ہم نے ہزاروں اشعار کے بڑے بڑے دیوان جو ہیں وہ لکھ ڈالے ہیں.
فی البدی اشعار ہم کہتے ہیں، اور تم اپنے علاوہ دوسری زبانیں بولنے والوں کو عجم یعنی گونگا کہتے ہو۔ تو اگر تم اس قرآن جیسی ایک صورت بنانے پر قادر ہو تو بنا کے لے آؤ۔ ایک صورت تو درکنار، تم اس کی کچھ آیتیں بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، تم بھی اور تمہارے ساتھ جنات بھی اگر شامل ہو جائیں اور دنیا میں سے جس کو چاہو اپنے ساتھ شامل کر لو اور قرآن جیسا کلام لکھنے لگو، لیکن تمہارے بس میں نہیں ہوگا، تم اس کے اوپر قادر نہیں ہو سکتے کہ قرآن جیسی ایک صورت بھی بنا کر لے آؤ۔ 1400-1500 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اس کے باوجود کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے غیر مسلموں کی موجود ہے جو کہ عربی زبان جاننے والے ہیں، بلکہ عربی کی جو سب سے بڑی ڈکشنری کی جو کتاب ہے المنجد وہ بھی ایک عیسائی نے لکھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا معجزہ قرآن کہ اس کے مثل لانے پر کوئی بھی قادر نہیں ہو سکا، بلکہ عربی زبان بنانا، عربی زبان کلام کرنا تو درکنار، جو قرآن مجید کا مضمون ہے اس جیسا مضمون کوئی اپنی مادری زبان میں بھی لکھنے پر قادر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی اور انہوں نے عشقیہ قسم کے اشعار لکھے، لیکن جب سورت نازل، ایک آیت نازل ہوئی، قیل یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی، کہ ہم نے زمین سے کہا، حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمانے میں طوفان آیا تھا، زمین سے کہا کہ اب پانی اگلنا جو ہے وہ بند کر دے، آسمان سے کہا کہ تھم جا، تو ان شعراء نے اپنے لکھے ہوئے کلام کو اپنے ہی ہاتھوں سے پھاڑ ڈالا کہ ہم تو اس قسم کی بےہودہ اشعار لکھ رہے ہیں، اور جو یہ قرآن ہے اس میں جو کلام کرنے والا متکلم ہے وہ کبھی زمین کو مخاطب کر رہا ہے تو کبھی آسمان کو مخاطب کر رہا ہے، ہم تو ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جو خود تھوڑی سی عربی جاننے والے ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کی جو ترتیب ہے اللہ رب العزت نے اس طرح سے ترتیب قائم کی ہے، جس لفظ کو جس جگہ پہ رکھا ہے اس سے بہتر لفظ وہاں آ ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ سینکڑوں معجزات جو ہیں وہ عطا کیے گئے۔ مختصراً کچھ معجزات کا جو ہے وہ ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے بڑا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں اس بات کی اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ مدینہ کے پاس سے گزرنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کسی طرح ابو سفیان کے قافلے کو جو ہے پکڑ لیا جائے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا تم اس معاملے میں میرا ساتھ دینا چاہو گے؟ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور ایک مختصر سی تقریر فرمائی، کہنے لگے فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو امرتنا ان نخیزہ البحر لاخذناها، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندر کے اندر چھلانگ لگا دو، سمندر میں کود پڑو، تو ہم لمحہ بر تاخیر نہیں کریں گے، آپ کے حکم مبارک پر فوراً جو ہے وہ سمندر کے اندر جو ہے وہ کود پڑیں گے۔ ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برق الغماد، اگر آپ ہمیں برق غماد یعنی یمن کا ایک علاقہ ہے، مطلب اس سے یہ ہے کہ کہیں بہت دور دراز جانے کا بھی آپ حکم فرمائیں گے تو ہم جانے سے نہیں کترائیں گے، آپ کے ہر حکم پر ہم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، آپ جو بھی ہم سے فرمائیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ فنادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ تیاری کر لیں، ہم نے جانا ہے۔ تو یہ مختصر سا قافلہ جس کو معلوم نہیں تھا کہ ہم نے ایک بہت بڑے لشکر سے ٹکرانا ہے، 313 کی تعداد ہے، نکلتا ہے حتی نزلوا بدرن، بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حال، اور پھر یہاں پہنچ کر پتہ چلتا ہے کہ سامنے تو
مشرکین مکہ کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا لشکر جرار جو ہے وہ مقابلے کے لیے موجود ہے، بڑی تعداد ہے، اور وہ مسلح ہو کر پوری تیاری کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جو ہے آن پہنچے ہیں۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا مصرع فلانی، آپ نے ان جگہوں کی نشاندہی فرمائی کہ جہاں جنگ کے دوران قتل ہونے والے مشرکین کی لاشوں کو گرنا تھا، جہاں مشرکین نے قتل ہونا تھا، آپ نے فرمایا ھذا مصرع فلانی، یہ جگہ ہے کہ جہاں ابو جہل کو قتل کیا جائے گا، یہ جگہ ہے جہاں فلاں کافر کو قتل کیا جائے گا، یہ مقام ہے کہ جہاں فلاں کافر کو قتل کیا جائے گا۔ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نشاندہی فرمائی کہ اس جگہ کے اندر جو ہے وہ ابو جہل کا قتل ہوگا، یہاں اس جگہ کے اندر اس سرکل کے اندر جو ہے وہ فلاں مشرکین کا قتل، مشرک کا جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، اس کی لاش یہاں گرے گی، اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر کے یہاں پھینکا جائے گا۔ صحابی فرماتے ہیں فما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کے بعد جب ہم نے دیکھا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی انہی جگہوں پر انہی مشرکین کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، اس سے ذرا بھر بھی جو ہے وہ ادھر ادھر کے باہر نکلے ہوئے نہیں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک ایک بات سے جو ہے مطلع فرمایا، اور پھر یہاں تک کہ شجر و حجر جو ہے وہ آپ کو سلام کرتے ہیں، درخت جو ہے وہ آپ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے کھانے کے اندر جو ہے برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، مختصراً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یوم الخندق نحفر، کہ جنگ خندق میں ہم خندق کھود رہے تھے، قدیۃ شدیدۃ، ایک سخت ترین چٹان جو ہے وہ ہماری کھدائی میں جو ہے وہ حائل ہو گئی، جس کو توڑنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ فقالوا هذه قدیۃ عارض فی الخندق، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایک بڑی چٹان جو ہے وہ خندق میں پیش آ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نازل، اس خندق میں اترتا ہوں۔ ثم قام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وبطنه معصوب بحجر، بھوک کا یہ عالم تھا کہ کئی دن گزر چکے تھے، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ جہاں صحابہ کرام بھوک کی شدت سے بےتاب تھے، وہاں ساری کائنات کے سردار سید الانبیاء والمرسلین، اللہ رب العزت کے محبوب ترین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوب بحجر، اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا تَذُوقُ ذَوَاقًا، 3 دن گزر چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز چکھی تک نہیں تھی، کھانا تو دور کی بات ہے۔ 3 دن گزر چکے تھے، کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا، اور پھر اوپر سے دشمن کا خوف، گرمی کی شدت۔ فأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کدال جو ہے وہ ہاتھ سے دست مبارک میں پکڑی۔ فضرب فعاد کثیبا احیا، آپ نے ایک ہی ضرب لگائی تو وہ چٹان ریت کی طرح گر پڑی، جیسے ریت جو ہوتی ہے اس طرح وہ چٹان ریت کی مانند ہو گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چنگاریوں میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ دیکھی، صحابہ کرام کو بتلایا، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں حضرت جابر، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی شدت کو محسوس کیا تو میں اپنی اہلیہ کے پاس آیا، تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا هل عندک شیء، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، اگر کھانے کے لیے کچھ ہے تو فوراً مجھے دو۔ فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمسا شدیدا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بھوک کی حالت میں دیکھا ہے۔ فأخرج جرابا فیہ صاع من شعیر، اس نے جو کا ایک صاع یعنی ایک تھیلا سا جو ہے وہ نکالا جس میں کچھ جو تھی۔
اور ہمارے پاس بکری کا ایک بچہ تھا، ہم نے اس کو ذبح کیا اور جو کو ہم نے پیس کر جو ہے وہ آٹا بنایا، اور ہم نے اس گوشت کو جو ہے وہ ہنڈیا پہ میں ڈال کر چولہے پہ چڑھا دیا۔ پھر وہ حضرت جابر فرماتے ہیں ثم جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فساررته، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کی، آپ کے کان مبارک میں یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذبحنا بہیمۃ لنا، کہ ہم نے بکری کا ایک بچہ جو ہے وہ ذبح کیا ہے آپ کے لیے، اور ہمارے پاس کچھ جو تھے وہ ہم نے آپ کے لیے پیسے ہیں۔ فقال انت والنفر معک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہاں تشریف لائیں اور اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو، نفر کا مطلب ہوتا ہے 10 سے کم افراد، یعنی 2-4 ساتھیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو ہے تشریف ساتھ لے آئیں۔ فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الخندق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخ کر یعنی اونچی آواز سے فرمایا اے خندق والو ان جابر صنع سورا، کہ جابر نے تمہاری ایک ضیافت کا اہتمام کیا ہے کہ تم سب کے سب جو ہے حضرت جابر کے گھر چلو۔ حضرت جابر نے تو سرگوشی سے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے صحابہ کرام کو دعوت دے دی حضرت جابر کی جانب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ تم اپنے گھر جاؤ اور وہاں جا کر جو تم نے ہنڈیا چولہے پر چڑھائی ہوئی ہے اس کو نہیں اتارنا، اور جو آٹا ہے اس سے روٹیاں نہیں پکانی یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے پھر وہ آٹا نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فبصق فیہ وبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنی تھوک مبارک جو ہے اس آٹے میں ڈالی اور برکت کی دعا فرمائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آٹا گوندنے والی کو بھی بلا لاؤ کہ وہ روٹیاں پکانے والے کو کہ وہ روٹیاں بنانا شروع کر دے، اور ہنڈیا کو جو ہے چولہے پر سے نہیں اتارنا۔ اب روٹیاں جو ہیں بنائی جا رہی ہیں، اور جو کا آٹا کیا ہے کلو 2 کلو سا جو ہے وہ 2.25 سیر کو کہتے ہیں، اور ادھر جو ہے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے۔ حضرت جابر پریشان ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لعاب دہن سے جو برکت اللہ رب العزت نے اس کھانے میں دی، فرماتے ہیں کہ وَهُمْ أَلْفٌ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَأَكَلُوا، 1000 سے زائد یہ لوگ تھے، وَهُمْ أَلْفٌ 1000 سے زائد لوگ سے، اللہ کی قسم سب نے پیٹ بھر کے یہ کھانا کھایا، جو کہ کچھ لوگوں کے لیے تھا، 4 5 6 7 افراد کے لیے تھا، لیکن 1000 لوگوں نے یہ کھانا کھایا۔ حتی ترکوہ، یہاں تک کہ جب وہ چلے گئے تب بھی ہنڈیا میں اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا کہ ہنڈیا پہ چڑھایا گیا تھا، تب بھی وہ آٹا اتنا ہی موجود تھا جتنا کہ شروع میں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ کا معجزہ ہے۔ اسی طرح حدیبیہ کا کے موقع کے اوپر لوگ بہت زیادہ پیاسے ہو گئے، پانی نہیں تھا، صرف اتنا ہی پانی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن تھا جس سے آپ وضو فرما رہے تھے، اس میں موجود تھا تھوڑا سا پانی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول لیس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب الا ما فی رکبتک، کہ ہمارے پینے کے لیے، اپنے مویشیوں کو پلانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے، تھوڑا سا پانی ہے جو آپ کے برتن میں ہے۔ فوضع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوہ، رکوہ یعنی ایک لوٹا آپ سمجھ لیں، وضو کرنے کا وہ برتن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھا۔ فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے، آپ کی انگلیوں مبارک سے کامثال العیون، چشموں کی طرح جو ہے وہ پانی اگلنا جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا، جس طرح چشمے جاری ہوتے ہیں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جو ہے وہ پانی بہنا شروع ہوا۔ فشربنا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ پانی پیا، ہم نے وضو کیا۔ حضرت جابر سے کسی نے پوچھا کم کنتم، کہ تم لوگ کتنے تھے اس موقع پر؟ تو فرمایا کہ کنا 100,000 لکفانا، ہم اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے جو ہے کافی ہو جاتا، لیکن ہم اس موقع پر 1500 تھے۔
حدیبیہ میں چونکہ صحابہ کرام کی تعداد 1400 سے کچھ اوپر تھی، اس لیے قصور کو حذف کر کے کچھ صحابہ کرام نے 1400 جو ہے اس کو نقل کیا ہے، کچھ صحابہ کرام نے حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کی جو تعداد ہے اس کو 1500 نقل کیا ہے۔ تو اس طرح ایک اور مختصر سا واقعہ کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے ہمراہ تھے، قضاء حاجت فرمانے کے لیے قافلے کو روکا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ اترے کہ فلم یرا شیئا یستتر بہ، کہ جہاں کوئی بھی چیز نہیں تھی کہ جس کی اوٹ میں جس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرماتے، کوئی پردے کی چیز نہیں تھی، ایک میدان تھا۔ وَإِذَا شَجَرَتَيْنِ بِشَاطِئِ الْوَادِ، دو درخت تھے جو کہ میدان کے دونوں سروں پر، دونوں کناروں پر موجود تھے۔ فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی احداہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو درختوں میں سے پہلے ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے، فاخذ بغصن من اغصانها، تو اس کی شاخوں میں سے، اس کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کو پکڑا اور فرمایا انقاد علی باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے تو میری اتباع کر، تو میرے پیچھے چل۔ تو وہ درخت آپ کے پیچھے اس طرح چلنا شروع ہو گیا، کالبعیر المخشوش الذی یسارع قائدہ، جیسا کہ اونٹ جو ہے جس کو اس کے مالک نے اس کی رسی نکیل سے پکڑا ہوا ہو، وہ اونٹ اپنے مالک کے پیچھے، اپنے قائد کے پیچھے جو ہے وہ چلتا ہے، اسی طرح وہ درخت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس نے چلنا شروع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے پاس گئے، اس سے بھی یہی فرمایا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آ گیا۔ جب دونوں میدان کے درمیان میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ملنے کا حکم دیا اور وہ دونوں درخت آپس میں مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے جو ہے وہ قضاء حاجت فرمائی۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو کیا مقام دیا ہے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلاً واپس تشریف لا رہے ہیں اور میری نظر پیچھے کی جانب پڑی، وَإِذَا الشَّجَرَتَيْنِ قَدِ افْتَرَقَتَا فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا عَلَى سَاقٍ، کہ دونوں درخت جدا ہوئے، اپنی اپنی جگہ چلے گئے اور اپنے اپنے تنے پر یعنی اپنی جگہ پر جا کر دوبارہ سے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ معجزہ ہے کہ کس طرح سے درخت بھی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ سینکڑوں معجزات جو ہیں وہ احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، وقت نہیں ہے کہ اس کو مختصراً بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کیا جا سکے۔ ایک دو معجزات جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر کے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں موجود تھا۔ فخرجنا فی بعض نواحیہا، ایک دن ہم مکہ کے مضافات میں جو ہے وہ نکلے، فما استقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیکم یا رسول اللہ، ہم نے کوئی پتھر ایسا نہیں دیکھا، کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہ کیا ہو، یعنی جس چٹان کے پاس سے، جس پتھر کے پاس سے، جس درخت کے پاس سے بھی ہمارا گزر ہوا، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خود سنا کہ اس پتھر نے، اس چٹان نے، اس درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اور پھر ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی سفر، ایک سفر میں تھا، ایک دیہاتی آدمی آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ کہنے لگا وَمَن يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ، آپ جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور بھی گواہی دینے کو تیار ہے یا کسی اور نے بھی گواہی دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا قال هذه السلامہ، یہ جو درخت ہے، کنکر کا درخت ہے یا کوئی بھی خاردار درخت تھا، کہ یہ جو درخت ہے اگر یہ گواہی دے گا تو تم اس کی گواہی سن کر گواہی دینے پر تیار ہوگے؟ وہ کہنے لگا بالکل ایسا، میں کیوں نہیں تیار ہوں گا، اگر یہ درخت گواہی دے دے تو میں بھی گواہی دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا جو کہ اس وادی کے ایک سائڈ پر تھا، فَأَقْبَلَتْ تَخَضُّ الْأَرْضَ، وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے سامنے تشریف لایا، حتی کھڑا ہو گیا، حتی قام بین یدیہ، جب آپ کے سامنے کھڑا ہوا، فَاسْتَشْهَدَ ثَلَاثًا،
اس نے یہی گواہی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ 3 مرتبہ یہ گواہی دی، اور اس دیہاتی نے پھر اس درخت کی گواہی سن کر انہی الفاظ کے ساتھ گواہی دی اور مشرف اسلام ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو انگور کا درخت ہے اس کے اوپر انگور کے جو ہیں ایک خوشہ ہے، یا وہ کھجور کا درخت تھا، کھجور کا ایک خوشہ ہے، تو اگر یہ گواہی دے تو تم گواہی دو گے؟ کہنے لگا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشے کو جو ہے بلایا، وہ خوشہ نیچے گرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اسے گواہی طلب کی، اور پھر جو ہے وہ خوشہ دوبارہ اپنی جگہ جا کے جڑ گیا۔ فاسلم الاعرابی، اور اس دیہاتی نے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اور اس طرح سے بہت سے انگنت واقعات ہیں، معجزات ہیں جو احادیث کی کتابوں میں محدثین کرام نے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز پھر کسی مجلس میں مزید جو ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور ان معجزات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے نبی کی تائید و تصدیق ہوتی ہے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا سفیر ہے۔ تو معجزات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہ عطا کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کا یقین رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ جتنے احباب موجود ہیں سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، سب کے رنجوں اور غموں کو تو راحت و مسرت و خوشیوں میں تبدیل فرما، سب کو ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے ساتھ آسانی کرم اور فضل والا معاملہ فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اے اللہ تو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور جتنے مسلمانی دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کا اندرونی و بیرونی سازش و دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی نیک خواہش اور آرزو ہے اللہ تو اس کو پورا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں دین اسلام پہ استقامت نصیب فرما، اور اے اللہ جب ہمارا وقت آخر ہو، نزع کا عالم طاری ہو، تو ہم سب کی زبانوں پہ یہ کلمہ طیبہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔